بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ شعر نمبر 15 سے آپ نے 18 تک پڑھا تھا۔ فَيَا أَيُّهَا الْقَارِئُ بِهِ مُتَمَسِّكًا مُجِلًّا لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ مُبَجِّلًا هَنِيئًا مَرِيئًا وَالِدَاكَ عَلَيْهِمَا مَلَابِسُ أَنْوَارٍ مِّنَ التَّاجِ وَالْحُلَى۔ یا ایھا القاری، اے یا ایھا الذی قرأ القرآن، متمسکا مجلا مبجلا، یہ تینوں منصوبات اسی کی ضمیر سے حال ہیں۔ متمسکا، تمسک بمعنی تثبت، اعتصام، مبجل، اجلال، تبجیل، توقیر کے معنی میں دونوں قریب المعنی ہیں، عزت، توقیر۔ فی کل حال ای سائر الحالات و جمیع الصفات۔ ہنی، وہ چیز جو مصیبتوں سے پاک اور صاف ہو، آسانی سے مل جائے، اور مری جس کا انجام اچھا ہو، ہضم بھی ہو جائے، حلق سے آسانی سے اتر جائے۔ ہنیئا ای ما لا اثم فیہ، مریئا ما لا داء فیہ۔ باقی تشریحات اور ان اشعار میں جو احادیث مبارکہ کی طرف اشارہ ہے وہ میں پہلے سبق میں بتا چکا ہوں۔ اولو البر، اصحاب الخیر، نیکی والے، یہ ہم مبتدا کی خبر ہے۔ تقا، وقا، یقی سے اصل میں یہ وقع تھا۔ حلاہم ای صفاتہم، یہ مبتدا ہے۔ مفصلا ای مزینا، مبینا۔ علیک بہا ما عشت فیہا منافسا، علیک اس میں فعل ہے بمعنی الزم، تو لازم پکڑ، بہا ان صفات کو، ما عشت فیہا منافسا، ای عشت فی الدنیا منافسا، یہ منافست ہے، رغبت، سبقت، آگے بڑھنا۔ تو ان صفات کو لازم پکڑ لے، ان کو اختیار کر لے، اپنے اندر یہ صفات تو پیدا کر لے، مضبوطی سے پکڑ تھام لے۔ ما عشتہ، جب تک کہ تو دنیا میں زندہ ہے، منافساً، اس حال میں کہ تو سبقت اختیار کرنے، آگے بڑھنے والا ہے، دوسروں سے غالب ہونے والا ہے۔
آگے فرمایا وَبِعْ نَفْسَكَ الدُّنْيَا بِأَنْفَاسِهَا الْعُلَا، اور بیچ ڈال، فروخت کر دے نفس دنیا، حقیر نفس کو، بِأَنْفَاسِهَا الْعُلَا، جنت کی بلند خوشبوؤں کے عوض میں۔ انفاس نفس بفتح فاق، نفس کی جمع ہے، ای بارواح طیبہا، ارواح طیبہا۔ نفیس کی بھی جمع ہو سکتی ہے عمدہ، جس کے معنی جو خسیس کی ضد ہے نفیس۔ العلا بضم عین ہے، علیا کی جمع ہے، جو اعلیٰ کا مؤنث ہے۔ تو فرماتے ہیں قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہے اس شعر میں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، مرد ہو عورت ہو نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو، ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے، تو ان کو ہم پاکیزہ حیات، پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کی عمریں دراز ہوں اور اعمال ان کے نیک ہوں، اچھے ہوں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں مومن کی جو طبعی عمر سے باقی عمر ہوتی ہے، بقیہ عمر، وہ بیش بہا قیمتی ہوتی ہے، جس کے ذریعہ وہ اپنی گزشتہ کوتاہیاں جو ہیں ان کی وہ تلافی کر لیتا ہے۔ ایسے لوگ خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں۔ کل ہمارے شہر کے ایک بڑے خطیب ہیں مولانا یوسف قریشی، ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ کافی عرصہ بیمار رہے، تو ظاہر بات ہے کہ آدمی کو کافی وقت مل جائے اور پھر بیماری کی حالت میں ساتھ وہ اپنے فرائض کو بھی ادا کرتا رہے، نماز روزے کو، تو گزشتہ کوتاہیاں، گناہ، کمزوریاں، قصور، ان سے معافی طلب کر لیتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں ان سے جب بھی ملتا ہے تو ان سے بھی معافی طلب کرتا ہے، وہ اس کے لیے دعا بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ عمر غنیمت ہوتی ہے، جو طبعی عمر کے بعد کی عمر کسی کو مل جائے۔ اور بعض ایسی روایات بھی ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 60 سال عمر کو آدمی پہنچ جائے تو مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ لوگ بوڑھوں کے پاس جاتے ہیں نا، پھر خصوصاً بوڑھے علماء، ان سے دعا لیتے ہیں۔ 70 سال کو پہنچ جائے، بعض روایتوں میں آتا ہے تو مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ 90 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے کہا جاتا ہے فَفْعَلْ مَا شِئْتَ، اب جو مرضی ہے کر۔ ظاہر بات ہے اس عمر میں آدمی نیکی ہی کرتا ہے، گناہ تو کر نہیں سکتا، تو بڑی عمر عقل و صحت کے ساتھ خدمت دین کی، اللہ کی مخلوق کی،
غنیمت ہوتی ہے، خوش نصیبی، خوش قسمتی ہوتی ہے۔ اور اگر نیکی کے لیے عمر مانگی جائے تو یہ سنت سے اس کا ثبوت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب کا چاند دیکھا تو دعا فرمائی کہ اس ہلال کو ہمارے لیے مبارک فرما دے، یا شعبان کا چاند دیکھا اور رمضان تک ہمیں پہنچا تو اس میں عمر کی درازی کی دعا بھی ہے۔ تو اگر ایک شخص یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری خدمت دین کا سلسلہ، میری نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے اور عمر دراز ملے، پریشانیوں، مصیبتوں، بیماریوں سے بچا رہوں، تو یہ دعا کر سکتا ہے۔ اور موت کی دعا جو ہے اس شکل میں کہ اگر فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہو تو پھر موت کی دعا کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہنچ کر جو ہمارے ائمہ کرام ہیں جنہوں نے قرات میں اپنا شب و روز گزارا، زندگی گزار دی اور احسان فرمایا امت پر، ان کی احسان مندی، ان کے لیے دعا، اور پھر آگے ان کا تعارف، ان کے اسماء گرامیہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا جزا اللہ بالخیرات عنا ائمۃ لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا۔ جزا اللہ لفظاً خبریہ اور معناً جملہ انشائیہ ہے، دعا ہے، اور یہ جزا جو ہے یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے۔ عذبا وسلسلا یہ روایت کرنا، پہنچانا، نقل کرنا، نقلاً مقدر ہے، اس کی صفت ہے۔ عذب عمدہ پانی، مسلسل جو حلق سے آسانی سے اتر جائے، لگاتار کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ رب العزت بہت سی بلائیوں کے ساتھ ہماری طرف سے ان اماموں کو جزائے خیر دے، عمدہ جزا دے، بہتر جزا دے بالخیرات۔ کون سے ائمہ کرام؟ لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا، جنہوں نے ہمارے لیے قرآن کو نقل کیا۔ آگے عذبا وسلسلا اس نقل سے، نقل القرآن، اس سے حال واقع ہوگا، جس کی حالت یہ ہے کہ یہ قرآن، یہ روایت کرنا، یہ نقل کرنا شیرین بھی ہے اور آسان اور سہل بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ جو ہے وہ احسان ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کے احسانات کا شکر ادا نہیں کرتا وہ حقیقتاً اللہ کا ناشکرہ ہے۔ تو اس کے تحت علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ائمہ کرام جو قراء جنہوں نے قراتیں ضبط کیں اور ان میں شب و شام جو ہے انہوں نے گزارا، خدمت کی، آگے پہنچائیں۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے
کہ اگر کوئی تم پر احسان کرے تو اس کا بدلہ دو، اور اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کے لیے نیک دعا کر لو۔ ہم ان بزرگوں کا کیا بدلہ چکا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ان کی جو خدمات ہیں اور جو ان کا ہمارے اوپر احسان ہے ہم ان کا شکر ادا کریں اور ان کے درجات کی بلندی، بخشش اور مغفرت کی ہر وقت دعا کرتے رہیں۔ میرا معمول ہے کہ میں ان تمام اصحاب علم جن سے مجھے دینی علوم میں فیض پہنچا ہے ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ یہ حضرات جو ہیں ان میں سب سے پہلے تو صحابہ کرام ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے قرآن کو ضبط کیا، پھر ان سے آگے بعض صحابہ نے پڑھا اور بعض تابعین نے پڑھا، انہوں نے آگے قرآن کو نقل کیا، اور جیسے نبی علیہ السلام سے سنا، نبی علیہ السلام کے سامنے پڑھا، اسی طرح آگے جو ہے انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، انہوں نے آگے تبع تابعین کو پڑھایا، اور اس کے بعد پھر یہ ائمہ کرام جنہوں نے قرات کو ضبط کیا اور آگے ان کو روایت کیا، پھر سلسلہ بسلسلہ نیچے آپ آتے رہیں تو ہم تک جن اساتذہ نے پہنچایا وہ سارے ہمارے محسن ہیں اور ہم ان کے احسان مند ہیں۔ اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرما دیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ آگے فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ بُدُورٌ سَبْعَةٌ قَدْ تَوَسَّطَتْ سَمَاءَ الْعُلَى وَالْعَدْلِ زُهْرًا وَكَمَّلًا۔ منہم یہ خبر ہے یا بدور سبعۃ، اس کا رافع البدر القمر المنیر فی اللیلۃ الرابعہ عشرہ توسط السماء ای بلغ وسطها العدل الاعتدال والاستقامہ العلا بضم عین بلندی شرف قصد ظہراً اظہار یا ظاہر کی جمع روشنی کے معنی میں آتا ہے، ذا سے کملا کامل کی جمع ہے، اور یہ دونوں جو ہیں یہ حال واقع ہو رہے ہیں قد توسط قد سے۔ فرماتے ہیں کہ پس ان ائمہ کرام جو اوپر ائمہ آتا ہے ان کی طرف ہم ضمیر راجع ہے، ان اماموں میں سے بعض بدور ہیں، چاند ہیں۔ بدر 14ویں رات کا مکمل جو چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں، یعنی علوم میں قرات میں بالکل کامل ہیں۔ ظاہر بات ہے بدر جو ہے، چاند جو ہے، اس کی روشنی سورج سے ہوتی ہے، تو ان بدور نے صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام جو سراجم منیرہ، نبی علیہ السلام سے یہ فیض حاصل کیا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام سے پڑھا، صحابہ کرام سے انہوں نے وہ فیض جو نبی علیہ السلام سے ان کو ملا
پس ان میں بعض 14ویں رات کے چاند ہیں، سبعتن جو 7 ہیں۔ یہ ائمہ 7 قراء 7 کی طرف اشارہ ہے۔ قد توسطت، تحقیق وسط درمیان میں پہنچ کے، بیچوں بیچ پہنچ کے، سماء العلا، بلندیوں کے آسمان کے بیچوں بیچ پہنچ کے، درمیان تک پہنچ کے، والعدل، اور عدل کے، بلندی اور عدل کے آسمان کے درمیان پہنچ گئے، زہراً و کملا، اس حال میں کہ وہ منور بھی ہیں اور کامل بھی ہے، دونوں توسطت سے حال ہے۔ ان حضرات نے 14ویں رات کے چاند کی طرح شہرت حاصل کی۔ ساری دنیا میں 14ویں رات کا چاند آپ کو یکساں نظر آتا ہے، ان کا فیض ساری دنیا میں پہنچا اور اس کی روشنی ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ان کو شموس نہیں کہا بلکہ بدور کہا کہ شموس سے چاند جو ہے وہ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تابعین، صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین کا فیض ہے۔ اس کے بعد استعارہ ترشیحیہ کے طور پر آگے جو ہے دوسرے شعر میں ان کے جو راوی ہیں جن کو روات کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں، ان کو شہب کہا ہے۔ شہب ستاروں کو کہتے ہیں۔ لہا شہب عن استنارت فنورت سواد الدجا حتی تفرق وانجلا۔ شہب جمع ہے شہاب کی، ستاروں کو کہتے ہیں، ستارے۔ دجا دجیا کی جمع ہے جس کے معنی ہے ظلمہ، تاریک راتیں، اندھیری راتیں۔ انجلا ای انکشفا، استنارت روشنی حاصل کی، ای استضاءت، فنورت تنویر سے، نور ینور تنویر تفعیل سے روشن کر دیا، استنارت استفعال سے طلب کی روشنی حاصل کی، اور فنورت تنویر سے روشن کر دیا۔ یہ لہا عنہا، یہ ضمیریں جو ہیں بدور کی طرف لوٹ رہی ہے، اور شہب مبتدا، استنارت فنورت یہ اس کی خبر ہے۔ دونوں کی ضمیریں جو ہے شہب کی طرف راجع ہیں، اور سوادت دجا یہ مفعول واقع ہو رہا ہے نورت کا۔ تفرقہ وانجلا، ان دونوں کی ضمائر جو ہیں یہ سواد کی طرف ہیں۔ تفرقہ سواد، اندھیرا چھٹ گیا، وانجلا اور روشن ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں ان چاندوں کے لیے، بدور کے لیے، لہا، بدور کی طرف، ہا کا مرجع بدور، ان کے لیے شہب ہیں، ان کے لیے روشن ستارے ہیں۔ استنارت عنہا ای عن البدور، استنارت عن البدور، بدور سے، چاند سے انہوں نے روشنی طلب کی، یعنی روشنی حاصل کی۔ فنورت، پس پھر منور کر دیا انہوں نے، روشن کر دیا۔ سوادت دجا، دجیا کی جمع دجا، اندھیری راتوں کی سیاہی کو، سواد تو روالی، سیاہی۔
حتیٰ یہاں تک کہ تفرقا وہ سیاہی چھٹ گئی، پھٹ گئی، دور ہو گئی، تفرقا دور ہو گئی، وانجلا اور روشنی پھیل گئی۔ یہ حضرات جو ہیں انہوں نے قرآن کے نور سے، قرات کے نور سے ساری دنیا کو منور کر دیا، اور دنیا میں جو اندھیرے تھے، جو سیاہی تاریکی تھی، لوگ غافل تھے، لوگ نہیں جانتے تھے، وہ سب جو ہیں منور کر دیے علم کے نور سے۔ وَسَوْفَ تَرَاهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ مَعَ اثْنَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ مُتَمَثِّلًا، اور عن قریب دیکھے گا تو ان کو یکے بعد دیگرے، واحدم بعد واحد، ایک کو ایک کے بعد، اردو محاورے میں آپ کہتے ہیں یکے بعد دیگرے، مع اثنین دو دو کے ساتھ، من اصحابہ اپنے ساتھیوں، اپنے شاگردوں، اپنے راویوں، اصحاب سے مراد راویوں، متمثلا معین مقرر ہو کر، تراہم ای برؤیت الابصار و برؤیت العلم، اس کی ضمیر جو ہے یہ بدور کے لیے ہے، ان بدور کو تو دیکھے گا، ان چاندوں کو تو دیکھے گا۔ کیسے دیکھے گا؟ یہ اس کے مفعول سے حال ہے واحدن، یعنی مرتین، دو دفعہ، واحدن واحدن، بدور ایک ایک کر کے آئے گا، امام کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے، لیکن ہوگا کیسے کہ اس کے ساتھ اس کے دو ساتھی بھی ہوں گے، دو راوی بھی ہوں گے، یہ متمثلا، متشخصا، متبینا، مبین ہو کر، واضح ہو کر۔ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 7 ائمہ جو ہیں بدور، جن کو بدر کہا، چاند، ان میں سے پہلے امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کا، پہلے امام جو امام مدینہ ہے، ان کا ذکر کریں گے، پھر ان کے بعد ان کے 2 راوی جو ہیں، سیدنا قالون، سیدنا ورش، ان 2 کو ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد پھر بدر کو ذکر کریں گے، مکہ کے جو امام عبداللہ ابن کثیر مکی، پھر ان کے ساتھ ان کے 2 شاگردوں کو، 2 اماموں کو ذکر کریں گے، راویوں کو، بزی اور قنبل کو۔ یہی ترتیب ہوگی، ایک کے بعد ایک آئے گا، پھر اس کے بعد پھر امام آئے گا، لیکن ہر ایک کے ساتھ 2 راوی ہوں گے۔ اب مفہوم کو سمجھ گئے نا، یکے بعد دیگرے۔ تخیرہم نقادہم کل بارع ولیس علی قرآنہ متأکلا، منتخب کر لیا ان بدور و شہب کو، ان حضرات کو امام کا مقام دے دیا، امام بنا لیا، اپنا امام تسلیم کر لیا۔ کس نے؟ نقادہم، ان کے پرکھنے والوں نے، کل بارعین یعنی ہر ماہر کو، ان میں جو ماہر، لائق، فائق، سب پہ فوق عظمت والا، فوقیت رکھنے والے تھے، ان کو اس وقت کے ناقدین، علماء، اہل علم نے امامت کا درجہ، امامت کا مقام دے دیا، اپنا امام مقرر کر دیا اس فن میں۔ وَلَيْسَ عَلَىٰ قُرْآنِهِ، اور نہیں تھا ان میں سے کوئی ایک بھی،
قرآن کی خدمات پر متعقل کھانے والا، قرآن کو ذریعہ معاش بنانے والا ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ یہ حضرات متقدمین تھے، اگرچہ مؤذنین مسجدوں کے جو تھے یا نمازیں پڑھانے کے لیے جو مقرر تھے، یا اسی طرح جو درس کے لیے لوگ مقرر تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ مقرر کیا تھا، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ اپنی زندگی اور کسی طریقے سے قوت لا یموت کے لیے اسباب مہیا کیے جائیں، اگر مہیا ہوں تو پھر قرآن پڑھانے پر کوئی معاوضہ نہ لیا جائے۔ متأخرین نے اس کی اجازت دی، اور آج کے دور میں تعین کرنا، آپس میں معاہدہ کرنا، کتنا ٹائم لگائیں گے، کتنا کام کریں گے، اس کو شرط قرار دیا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ ایسے شخص کو مسجد میں نہیں پڑھانا چاہیے، مسجد کے باہر پڑھانا چاہیے۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھانے والے، دینی تعلیم دینے والے، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو اتنا کچھ بھی نہیں ملتا کہ جو ایک طالب علم کا وظیفہ ہوتا ہے، جو ایک طالب علم پہ مہینہ خرچہ ہوتا ہے، تو یہ ہر آدمی کے ذہن میں یہی ہے کہ میں اللہ کے لیے پڑھا رہا ہوں، اور میں اپنے آنے جانے پر جو میرا خرچ ہو رہا ہے وہ میں وصول کر رہا ہوں، اور وہ پڑھانا اس کا للہیت کی بنا پر ہے۔ آج اگر کسی کے گھر میں کوئی جا کر آدھا گھنٹہ پڑھا دیتا ہے تو اس کو 4-5 ہزار روپے ملتے ہیں، اور ایک استاد اگر صبح بھی 4 گھنٹے لگاتا ہے، ظہر کے بعد بھی لگاتا ہے، شام کو بھی پڑھاتا ہے، تو اس کو 4-5 ہزار روپے اگر ملتے ہیں تو وہ معاوضہ نہیں ہے۔ بہرحال اس کی اجازت ہے، لیکن نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ان آئمہ پر اپنی کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے۔ یہ حضرات جو ہیں، یہ ذریعہ معاش، کسی نے کوئی اخروٹ منگا کے بیچتا ہے، کوئی خوشبو بیچتا ہے، کوئی اور کوئی کام کرتا ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ پڑھانے پر کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا۔ اور آج بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی شاگرد سے کچھ بھی قبول نہ کیا جائے، کچھ بھی وصول نہ کیا جائے۔ بعض دفعہ طالب علم اپنی حیثیت سے زیادہ کچھ پیش کرتا ہے، اگر استاد سمجھتا ہے تو اس کو بڑے احسن طریقے سے لوٹا دینا چاہیے۔ ہاں، اگر ایسی بات نہیں ہے، اس کا دل رکھنے کے لیے کچھ اگر قبول بھی کر لیا جائے تو اس میں طمع نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ طمع کا مال جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ میں نے اپنے شیخ حضرت قاری محمد شریف صاحب نور اللہ مرقدہ، میرے پاس ایک اون کا کمبل تھا، یہ جو کاغان کے علاقوں میں ہوتا ہے، بیڑوں وغیرہ کی اون ہوتی ہے، دمبوں کی، وہ بڑا نفیس تھا۔
مجھ سے پوچھا کتنے میں دیا ہے؟ تو میں نے کہا جی 20 روپے میں۔ تو 20 روپے نکالے مجھے دیے کہ یہ تم لے لو، یہ میں رکھتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو پسند آ گیا ہے، اب یہ آپ رکھیں، میں پیسے نہیں لوں گا۔ ان کا شدت سے تقاضا تھا کہ پیسے لو۔ میں نے کہا جی نہیں، پیسے تو نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا پھر میں کمبل بھی نہیں لیتا۔ پھر انہوں نے نہیں لیا۔ پھر میرا ایک اور ساتھی میرے ساتھ سبق میں بہت زیادہ اس نے محنت کی، تکرار کرتا تھا، رات کے 2 بجے تک تکرار کرتے ہم، اور وہ مجھے لالچ بھی دیتا۔ معذور تھا آنکھوں سے، تو خود مطالعہ بھی نہیں کر سکتا تھا، تو مجھے لالچ دیتا، فیاض چائے پلاؤں گا، آ جاؤ تکرار کریں۔ تو میں کہتا نہیں، پہلے چائے جو ہے وہ رکھو۔ وہ سٹوپ ہوتا تھا، وہ غریب معذوری میں اس کو جلاتا، پھر اس پر پانی رکھتا، پھر چائے پیتے، پھر اس کے بعد تکرار شروع کر دیتے۔ فوت ہو گیا شجاع آباد میں، قاری عبدالکریم نام تھا اس کا، خدا اللہ بخشے اس کو۔ وہ پھر کمبل 20 روپے میں اس نے مجھ سے لے لیا۔ امتحان میں قاری زار احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امتحان لیا، وہ بڑا سخت امتحان لیا۔ میرے پاس کتاب تھی، کتاب میں یہ جو مشکل الفاظ آخر میں نا، مسلسلہ، علا، میں نے ان کا انگریزی میں ترجمہ لکھا ہوا تھا۔ دیکھا تو وہ کتاب مجھ سے متن لے لیا۔ کہا شاطبیہ یاد ہے؟ میں نے کہا یاد ہے۔ تو مجھ سے 5 باب حمزہ کے پوچھے۔ بہرحال پھر آخر میں یہ کہا کہ کوئی ایسی جگہ ہو جو تمہیں سمجھ نہ آئی ہو۔ تو میں نے کہا جی آج تو ایسی جگہ کوئی نہیں ہے کہ جو مجھے سمجھ نہ آئی ہو۔ تو میں نے جب اجرا سنایا تو کہا اجرا تیار کیا ہے؟ میں نے کہا جی اجرا تو سارا تیار ہے، جہاں سے آپ سننا چاہیں۔ پورے قرآن سے؟ میں نے کہا پورے قرآن سے۔ تو پھر فرمایا کہ آخری یا بنی اسرائیل پڑھو۔ تو آخری یا بنی اسرائیل میں نے جمع الجمع میں سنایا، تو آپس میں ہمارا مقابلہ بھی تھا۔ شروع میں 14 ساتھی تھے، آخر میں 3 رہ گئے۔ ایک مولانا حیات تھے، اللہ بخشے، وہ بھی فوت ہو گئے، کبیر والا کے فارغ التحصیل بھی تھے، وہ تکرار نہیں کرتے تھے تو وہ فیل ہو گئے، اور ہم 2 پاس ہوئے۔ اب اجرا میں مجھے وہ 20 نمبر پورے دیتے تھے، تو وہ قاری عبدالکریم نے کہہ دیا کہ اس نے غلطی کی ہے۔ پوچھا کیا غلطی کی ہے؟ کہ خلاد کے لیے پہلے پڑھنا تھا، اس نے خلف کے لیے پہلے پڑھ دیا۔ انہوں نے غور کیا تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو میرا آدھا نمبر کاٹ دیا، 20 نمبر کے بجائے 19.5 نمبر مجھے دیے۔ مجھے بڑا افسوس تھا جب اس کا امتحان ہوا، وہ بھی قوی الحافظہ تھا۔ اب میں اس انتظار میں ہوں کہ میں کہیں اس کی غلطی نکالوں تو میرے نمبر زیادہ ہو جائیں، لیکن اس نے موقع نہ دیا، رائیہ میں خود پھنس گیا۔ تو اس کے رائیہ میں 19 نمبر ہوئے، میرے رائیہ اور شاطبیہ میں 20 نمبر، اجرا میں اس کے 20 نمبر، اور میرے جو ہیں اجرا میں 19.5 نمبر۔ تو پھر بھی میرا آدھا نمبر اس سے زیادہ ہو گیا۔ تو بہرحال چونکہ طالب علم تھا، اتنی سمجھ نہیں تھی، بعد میں یہ واقعہ سنا کہ ایک استاد کی حالت شاگرد نے دیکھی تو سمجھ گیا کہ استاد نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے،
تو ایک دم سے واپس گیا تو استاد کے دل میں آیا کہ اب میرے لیے کھانا لے کے آئے گا، حالت اس کو سمجھ آ گئی ہے۔ وہی ہوا، وہ کھانا لے کے آیا تو استاد نے کہا میرے لیے جائز نہیں ہے، تم جب واپس گئے تو میرے دل میں طمع پیدا ہوا، تو اب میرے لیے جائز نہیں ہے۔ شاگرد ماشاءاللہ وہ بھی عالم تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اب میں تو ضد کر رہا تھا نا کہ آپ لے لیں، لیکن وہ سمجھدار تھا تو وہ اس نے طباق اٹھایا اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے دروازے سے آ گیا اور آ کے سامنے رکھ دیا، فرمایا جی اب یہ طمع کے بغیر ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو میری حالت یہ ہے کہ میں شاگردوں میں صرف جن سے زیادہ ربط رہتا ہے، ملنا ملانا، یا وہ کام میں شہرت اختیار کر لیتے ہیں تو ان کے نام سب یاد ہوتے ہیں، چہروں سے سب کو جانتا ہوں، اکثر کو جانتا ہوں، لیکن ناموں سے واقف نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 40 سال بعد آئے اور کہا کہ جی آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، آپ کے دیدار کے لیے آئے ہیں، قہوہ موا چائے وغیرہ پلائی، تو اس کے بعد کہتے ہیں جی میرا فلانا کام ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے کام کے لیے آئے تھے تو کہہ دیتے کام ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بہرحال طمع نہیں رکھنا چاہیے، شاگرد پر طمع نہیں رکھنا چاہیے کسی قسم کا بھی، اور بغیر طمع کے اجازت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔